کریم آقا فرماتے ہیں، آپ کی حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں المرء مع من احب، کہ انسان کل بروز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کیا کرتا تھا۔ الحمدللہ ہم امام حسین کی محبت میں، اہل بیت اطہار کی محبت میں یہاں جمع ہوئے۔ کوئی بھی پورے گاؤں کے لوگوں کو میں دعوت فطر دے رہا ہوں، ابھی آپ کے پاس موقع ہو تو ایسی پاکیزہ محفل میں آئے اور شریک سعادت ہو۔ آج نہیں آ سکتے ہیں، باقی دنوں میں محفلیں ہوں گی، آپ ضرور آئیں، کیونکہ یہ کسی دنیا دار کی محفل نہیں ہے، کسی کے گھر کی محفل نہیں ہے، بلکہ رسول پاک کے گھر کی محفل ہے، اس گھر کی محفل ہے جن کی شان ہمارے تمہارے امام بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ محرم الحرام شریف کا مہینہ ہمارے اکابرین کی تاریخوں سے بھرا پڑا، یادگاریں بہت ساری ہیں اور آئندہ بھی بڑے بڑے کام اسی محرم الحرام شریف کے مہینے میں 10ویں کی تاریخ کو ہوگا، لیکن ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم نبی کے غلام ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ہے جب آپ یاد کریں، نبی کی ظاہری حیات کا زمانہ ہے، اللہ کے پیارے نبی آکار نبوت کے لیے آپ ادھر ادھر تشریف لے جاتے ہیں، لوگوں کے درمیان غرض تبلیغ سے تشریف لے جاتے ہیں، لوگ آپ کو قبول بھی کرتے ہیں، آپ کی باتیں بھی سنتے ہیں، لیکن بہت ایسے ہوتے ہیں جو ایذا رسانیوں کا کام کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے، طائف کا مقام ہے، اللہ کا پیارا حبیب ہے، ہمیں تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے، ایک خدا کی عبادت کے لیے، معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے، انسانوں کو انسانیت سکھانے کے لیے، بیٹوں کو ماں باپ کی قدر بتانے کے لیے، ماؤں کی عظمت بڑھانے کے لیے، بیٹیوں کے تئیں ہمارے سینوں میں محبت بڑھانے کے لیے، بہنوں کا محافظ بنانے کے لیے، یہی پیارا نبی معاشرے کے خلاف ہو کر، شرابوں سے روک کر، بے حیائیوں سے روکتے ہوئے تشریف لے جاتا ہے تو طائف کے مقام پر بچوں کو لگا دیا جاتا ہے اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ معصوم الخطا ہے، یہ کوئی تکلیف کسی کو نہیں پہنچاتے، اس کا بہانہ بنا کے، اس کا فائدہ اٹھا کے بچوں سے کہتے ہیں معاذ اللہ یہ دیوانے ہیں، جاؤ انہیں پریشان کرو۔ بچے تو نہ سمجھ ہے، آپ کے پیچھے لگ جاتے ہیں، آپ ایک جگہ پر زمین پر آ جاتے ہیں، گویا کہ زمین نے آپ کے قدموں کو چوما، آپ زمین پر آتے ہیں، آپ کے پیشانی اقدس سے خون نکلنے لگتا ہے، کسی دیکھنے والے نے دیکھا، وہ شخصیت پہچانتے تھے کہ مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں اور جہاں میں ان کی چلتی ہے، یہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سلا کر دے۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، آپ ان کے لیے بد دعا کیوں نہیں فرما دیتے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے اس شان سے بھیجا ہے کہ جس طریقے سے وہ رب العالمین ہے، اس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے، اس کا فرمان ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ یہ تو کرم ہے آپ کا کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، اسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ ان کے لیے بد دعائیں کروں، کیونکہ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں اللہ نے مجھے غیب کا علم دیا ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت ذرا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، کہ اے صبح کہنے والے سنو، یہ امت ہے آج یہ پتھر مار رہے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں انہی میں سے آنے والے ایسے شیطائی ہوں گے کہ جو نبی تو نبی ہے، ان کی اہل بیت کی محبت میں اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنا آرام چھوڑ کر ایسی پاکیزہ محفلوں میں بیٹھیں گے، میں کیسے ان کے لیے بد دعا کروں؟ بے شک، بے شک،
یہ کار نبوت ہے، ایذا رسانیوں کا یہ عالم ہے کہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، نجاستیں آپ پر لا کر ڈال دی جاتی ہے۔ کہیں خندق کے موقع پر اعلان کلمت الحق کے لیے آج جو ہم مسلمان سر بلند ہے اور فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری عزتیں بڑی ہیں، ہماری شانیں بڑی ہیں، یہ صدقہ ہے رسول پاک کا۔ آپ دیکھیں کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، یہی پیارے کلیمہ کا ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر اپنے ہاتھ سے خود خندق کھود رہے ہیں، جبکہ اس وقت شان یہ تھی کہ جب آپ کدال مار رہے تھے آپ اپنی امت کو ملک شام، ملک یمن کے محلات کے فتح کی بشارتیں دے رہے ہیں۔ اللہ نے یہ شان آپ کو عطا کی تھی کہ آپ جو چاہتے وہ کر بیٹھتے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ احد پہاڑ سونا بن کے چلے، اس لیے کدال اٹھانے کو، بکریاں چرانے کو میری مجبوری نہ سمجھنا، بلکہ میں تو مالک و مختار ہوں۔ اسی طریقے سے اے حسین کے شہدائیوں، کربلا میں ہمارا امام حق کے لیے اگرچہ یزیدیوں کے سامنے کھڑا ہے اور وہاں مقتول ہوتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے، لیکن بے بس مجبور نہ سمجھنا۔ ان کی شان تو یہ تھی کہ اگر ایک بار اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتے، اللہ رب العزت پوری کربلا زمین کو پلٹ دیتا۔ نعرہ تکبیر، آپ تشریف لے گئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو